منان انسان کے بچے بننے کا کیا لوگے؟ شہاب صاحب منان کو شازمہ کے گرنے پر مذاق اڑاتا دیکھ اپنا سر پکڑ دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ انسان کا بچہ؟ منان تعجب سے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے، وہ کیا ہوتا ہے بوڑھے بابا؟ اگلے ہی لمحے منان نے نہایت معصومانہ چہرہ بناتے ہوئے استفسار کیا تو شہاب صاحب کا مارے غصے کے خون کھول گیا۔ جو تم نے نہ بننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ شہاب صاحب نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ پینے کی کوشش کی تھی۔ دادا پوتے کے ورلڈ وار میں ہمیشہ میں کیوں پھنس جاتی ہوں؟ شازمہ روحان سا چہرہ بنائے دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اوف بوڑھے بابا، کبھی پیار محبت والی باتیں بھی کر لیا کرو، جب دیکھو کڑوا کریلا چبائے بیٹھے رہتی ہو۔ منان طنزیہ کہہ کر شازمہ سے مخاطب ہو کر، بچی کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ شازمہ اس کے کہتے ہی کھانا لگانے لگی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ شازمہ کھانا لگانے کے بعد وہیں کھڑی تھی کہ منان نے اسے دیکھ کر بیٹھنے کی آفر دی، جس پر وہ شہاب صاحب کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ اکیلے میں وہ اکثر منان کے ساتھ ایزیلی بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتی تھی، پر شہاب صاحب کے سامنے وہ ہچکچا رہی تھی۔ شہاب صاحب شازمہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں بعد میں کھا لوں گی، شازمہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کافی امبیرس فیل کرنے لگی تھی شہاب صاحب کے سامنے۔ اسے آج شہاب صاحب کی آنکھیں اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا آج کہ وہ منان کی ملازمہ ہے، اسے زیب نہیں دیتا اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل پر کھانا۔ بعد میں کیوں؟ ہم روز ساتھ کھاتے ہیں تو آج کیوں نہیں؟ منان کے کہتے ہی شازمہ کو شہاب صاحب ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو مس شازمہ، آپ روز منان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں؟ ان کے لہجے کی حیرت و حقارت نے منان کو ان کی جانب متوجہ کیا تھا۔ کیوں بچی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی کیا؟ منان نے سخت لہجے میں ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ شازمہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ اسے آج شہاب صاحب کی نظروں کی حقارت نے یاد دلایا تھا کہ وہ اس گھر اور منان کی ایک معمولی سی ملازمہ ہے۔ نہیں، شہاب صاحب کے کہتے ہی منان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ اوہ، تو بچی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی؟ پر کیا بوڑھے بابا، میں ایک معصومانہ سوال کر سکتا ہوں؟ اس کے کہتے ہی شہاب صاحب منہ بسور کر، میرے منع کرنے پر کون سا تم نے چپ ہو جانا ہے؟ ان کے کہتے ہی منان پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے، شکر آپ نے میری شخصیت کو اتنا تو پہچانا۔ تو بات دراصل یہ ہے بوڑھے بابا، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ تفریق کو پسند نہیں فرماتے، اور آپ کی نظروں کی حقارت اور لہجے کی چبھن مجھے زہر لگ رہی ہے اس وقت۔ تو پلیز شازمہ کو آئندہ کمتری کی نگاہ سے مت دیکھیے گا۔ آئی تھنک اتنا ڈوز آج کے لیے کافی ہے۔ منان نے کڑوی گولی کو مانو شہد میں ڈبو کر پیش کیا تھا، لہجہ اتنا میٹھا جیسے شہد ٹپک رہا ہو، باتیں اتنی کڑوی کہ شہد سے بھی نگلنا ممکن نہ ہو۔ اگر واقعی تفریق ختم کر دی جائے اس دنیا سے تو امیر اپنی دولت پر کیسے اکڑے؟ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خوب چن چن کے بنائے مسکرات، ہائے معاشرے نے بڑے چن چن کر بنائے ہیں مسکرات، جنہیں یہ بڑے لوگ سالوں سے قائم رکھے ہوئے ہیں اپنی شان کے طور پر۔
پر عجیب بندہ تھا، معاشرے کے تفرقات بنانے والوں کو ایک مثال میں ہی لاجواب کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ اعلیٰ کوئی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اجمل کوئی، نہ ان سے زیادہ اکمل کوئی، نہ ان سے زیادہ افضل کوئی، نہ ان سے زیادہ عرفا کوئی، نہ ان سے زیادہ انور کوئی، سب سے ابھا، سب سے عالم، سب سے احسب، سب سے انسب۔ چلو بیٹھو۔ منان نے شہاب صاحب کے غصے کو مکمل اگنور کیا تھا۔ زبردستی شازمہ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ تمہیں مزہ آتا ہے نا لوگوں کے سامنے اس طرح مجھے ذلیل کرنے میں؟ شہاب صاحب غصے سے بپھر کر کھڑے ہو کر بولے۔ چلو جی، بوڑھے بابا کا لیکچر سٹارٹ۔ منان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ سر پلیز آپ غصہ نہ کریں، میں آئندہ خود خیال رکھوں گی۔ شازمہ ان کا پارا ہائی ہوتے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو کر التجائیہ انداز میں گویا ہوئی۔ مس شازمہ، کل سے آپ کو جاب پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اوکے؟ شہاب صاحب اپنا سارا غصہ مظلوم شازمہ پر اتارنے لگے۔ پر سر میرا تو کانٹریکٹ ہے 1 سال کا۔ شازمہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ آپ بے فکر رہیں، وہ کینسل ہو جائے گا۔ میرے آفس آ کر اپنا حساب کر لیجئے گا۔ شہاب صاحب نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ کیا ہو گیا؟ شازمہ ان کے جاتے ہی اپنا سر پکڑ بیٹھی تھی، جس پر منان کے چہرے پر ایک پر اصرار مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ چلے بیبی سیٹر جی، ٹاٹا، منان مسکرا کر کہتا ہوا چیئر سے کھڑا ہوا۔ کہا تھا نا دیکھتی جاؤ تمہیں کیسے چلتا کرتا ہوں۔ اپنے مقابل کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے میری بھولی بیبی سیٹر جی۔ منان نے اس کے کان میں ہلکے سے سرگوشی کی تو وہ ہکا بکا نگاہوں سے اس کے شیطانی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ تم نے جان بوجھ کر کیا یہ سارا تماشا؟ وہ معصوم لڑکی حیرت سے منان کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں بوڑھے بابا کی دکھتی نبض سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہوں۔ وہ مفاہمانہ انداز میں ایک آنکھ دبا کر اسے دیکھ کر مسکرا کر چل دیا۔ منان، میں تمہیں سمجھ نہیں پاتی، تم کبھی کبھی مجھے شیطان لگنے لگتے ہو۔ شازمہ کدورت سے بھری نگاہ اس کے وجود پر گڑائے گویا ہوئی۔ اگر اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جاؤں تو عبد المنان کیسے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا بولا۔ سر پلیز اٹھ جائیں، دوپہر کے 3 بج چکے ہیں۔ سرونٹ نواب صاحب کو جگانے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف تھا۔ جاؤ بچی، تنگ نہ کرو۔ معمول کے مطابق منہ سے بے ساختہ نکلا تو ذہن نے کام کیا کہ اس بیچاری کو تو وہ کل رات ہی جاب سے نکلوا چکا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اسے یاد کر رہا ہوں، منان اچانک سے کہتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دل کی اس انجانی کیفیت پر کافی تعجب میں تھا۔ اسی لمحے سیل رنگ ہوا۔ نعمان کی کال دیکھ کر منہ بسوڑنے لگا۔ سرو، تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے؟ وہ اپنے سرونٹ سے ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا، جس پر اس نے جواباً لا علمی میں نفی میں گردن کو جنبش دی۔ ان مطلبی لوگوں سے۔ وہ سیل پر کدورت بھری نظر ڈالے نعمان کی تصویر جو موبائل اسکرین پر شو ہو رہی تھی اسے دیکھ کر بولا، او نو، اب یہ آدھا گھنٹہ دماغ چبائے گا۔ منان منان کر کے منان بیزاری سے منہ بسور کر کہنے لگا،
ہیلو، منان نے بے دلی سے کال ریسیو کی۔ ہمارے یہاں سلام کرتے ہیں، یہ ہیلو ہائے انگریزوں کا طریقہ ہے، نعمان نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو منان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ ہمارے یہاں خلوص سے ملتے ہیں، یہ مطلبی بن کر ملنا بھی انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اس نے بھی ٹکا کر سلیل کیا تھا۔ یار تو کیا برا مان گیا؟ نعمان اس کا جواب سن کر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اپنی جھجک مٹانے کے لیے پوچھنے لگا، اس گمان سے کہ منان سامنے سے دل رکھنے کے لیے انکار ہی کرے گا۔ اب تیرے جیسوں کی باتوں کا بھی برا مانے گا منان؟ سوری، اتنا لیول لو نہیں ہے۔ منان نے تو اچھا خاصا ذلیل کر ڈالا تھا۔ اس کا جواب دینے کا انداز بھی نہایت حقیرانہ تھا۔ نعمان اس کا جواب سن کر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گڑ گیا تھا۔ چھوڑ یار، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا تو لگا ہی رہے گا۔ جس کام کے لیے فون کیا ہے پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ نعمان اب ڈائریکٹ اصل موضوع پر آ گیا تھا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ منان بیزاری سے، مجھے ایک حویلی مل گئی ہے، میں اسے رینٹ پر لینے کا سوچ رہا ہوں۔ بس وہ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہے، اگر تو یہاں آ کر ہمارے ساتھ آج وہ حویلی دیکھ لے تو اچھا رہے گا۔ نعمان کی بات سن کر منان فوراً بول پڑا، چل ٹھیک ہے، لوکیشن اور ٹائم میسج کر دے، میں پہنچ جاؤں گا۔ نعمان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ منان اتنی آسانی سے مان گیا حویلی دیکھنے کے لیے، بغیر کوئی منت سماجت کی۔ چل ٹھیک ہے، میں بھیجتا ہوں۔ اور نعمان ابھی بول ہی رہا تھا کہ منان نے کال کاٹ دی۔ ہیلو منان، یار کال کاٹ دی۔ نعمان اپنا سیل دیکھ کر تعجب سے پھر منہ بگاڑتے ہوئے بولا، بات تو پوری۔ بچی تم یہاں؟ منان حیران تھا، شازمہ کو سوئمنگ پول کے پاس کھڑا۔ ہاں، کیوں نہیں آ سکتی؟ شازمہ نے مسکراتے ہوئے پر امید نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ بولنا تو چاہتا ہوں کہ نہیں آ سکتی، پر کم بخت دل کہنے نہیں دے رہا۔ منان شوخ نگاہوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا، فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ شازمہ دونوں ہاتھ فولڈ کر کے ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ کافی کھینچتے ہوئے۔ بچی تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ منان نے ذرا اکڑ کر اسی کی طرح دونوں ہاتھ فولڈ کر کے بے نیازی سے کہا، پر تم چاہو تو میں تمہیں یہ شرف بخشنے کی سوچ سکتا ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا تھا، شازمہ کے چہرے کے قریب آ کر۔ اس کی بات سن شازمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم؟ وہ دانت پیستے ہوئے۔ ہاں، میں کافی ہینڈسم ہوں نا؟ منان اترا کر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کے بھولے سے چہرے کے مزید قریب آ کر چھیڑنے لگا۔ ہینڈسم اور تم؟ شکل دیکھو جا کر آئینے میں، بندر کہیں کے۔ شازمہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تو جواباً منان مسکراتے ہوئے، آئینے میں تو ہر روز دیکھتا ہوں، آج دل کو چاہا ہے ان گھنی پلکوں کے سائے میں جو شہد رنگ آنکھیں ہیں ان میں اپنا عکس دیکھنے کی۔ وہ رومانس بھری نظروں سے شازمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کل تم نے مجھے جاب سے نکلوایا اور آج مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تمہیں ذرا سی بھی شرم آتی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ہائے، مجھے بڑی شرم آتی ہے قسم سے۔ منان شازمہ کا دوپٹہ ہاتھ میں لے کر اسے اپنا خوبصورت رخسار چھپاتے ہوئے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے گویا ہوا، جسے دیکھ کر شازمہ نے فوراً اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔